صدا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور برابر میں موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، ہم جو یہ محنت کرتے ہیں اس کا صلہ ہمیں آپ کے پیار کے ذریعے چاہیے ہوتا ہے، اور آپ کا پیار ہمیں آپ کے سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ سے ملتا ہے۔ اور پیارے دوستوں، آپ کا پیار اور آپ کی سپورٹ ہمیں اور اچھا کنٹینٹ بنانے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، اور چاہے ہمارا کنٹینٹ اچھا لگے یا آپ کو اس میں کوئی بھی کمی نظر آئے، کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرا کریں۔ تو چلیے دوستو، آج کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ بہت زیادہ ہارر ہے، اور اگر یہ واقعہ آپ رات میں سن رہے ہیں تو آپ کو اور زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ دوستو، جب ہم غیر مرئی مخلوقات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں، تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور اپنا حصار کر لیجئے، اور واقعے کا صحیح مزہ لینے کے لیے ہیڈ فون کا استعمال کریں اور لائٹ بند کر کے لیٹ جائیں۔ آج کا یہ واقعہ ہمیں زبیر نے کراچی سے بھیجا ہے، تو چلیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام زبیر ہے، میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ساتھ 1998 میں پیش آیا۔ اچھا، یہاں یہ میں بات بتاتا چلوں کہ مجھے جن چڑیلوں وغیرہ سے کافی ڈر لگتا ہے، اور اس واقعے کے بعد سے تو میرا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ 10 جنوری کو میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ سکھر جانے کا پروگرام بنایا۔ سکھر میں ہم دونوں کا ایک مشترکہ دوست رہتا تھا، اسی سے ملنے جا رہے تھے۔ 10 جنوری کو ہم دونوں ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ہم نے سکھر ایکسپریس سے ٹکٹ کروائی تھی۔ سکھر ایکسپریس رات میں چلتی تھی اور صبح سکھر پہنچ جاتی تھی۔ ہم نے نان اے سی سلیپرز میں ٹکٹس کروائی تھیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پہلے نان اے سی سلیپرز بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم نے 4 سیٹر سلیپرز میں 2 سیٹس بک کروائی تھی، لیکن آج ٹرین میں کچھ خاص رش نہیں تھا اور ہمارے سامنے والی دونوں سیٹس بھی خالی تھیں۔ ہمارے کمپارٹمنٹ میں صرف ہم 2 لوگ ہی تھے۔ تقریباً 4-5 گھنٹے تک تو ہماری ٹرین آرام سے چلتی رہی۔ ہمارا سفر بہت اچھا گزر رہا تھا۔ ہم دونوں دوست سارے راستے باتیں کر رہے تھے۔ نواب شاہ گزرا تو ہم دونوں کو تھوڑی تھوڑی نیند آنا شروع ہو گئی، تو ہم دونوں تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی ہم لیٹے ہی تھے کہ ٹرین رک گئی۔ ہم دونوں لیٹے رہے کہ شاید ابھی ٹرین چل جائے، لیکن تقریباً 15-20 منٹ ہو گئے، ٹرین نہیں چلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا کہ کون سا اسٹیشن آیا ہے، تو دیکھا کہ یہ کوئی اسٹیشن ہی نہیں ہے، بلکہ دور دور تک بڑی بڑی جھاڑیاں اور کھیت نظر آ رہے تھے۔ ہم دونوں دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آسمان پر چاند نہیں تھا، اس لیے اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ دور دور کہیں کہیں لائٹ نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں باہر کا نظارہ کرنے لگے۔ ایک دم سے میری نظر ایک کافی بڑے کالے ہیولے پر پڑی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار دیکھ، یہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت لمبا آدمی ہے، اتنے لمبے تو انسان ہوتے ہی نہیں ہیں۔ میرے دوست نے کہا کہ نہیں نہیں یار، یہ کوئی جھاڑی یا درخت وغیرہ ہوگا۔ میں نے کہا نہیں نہیں یار دیکھ، اس کا شیپ بالکل کسی انسان جیسا ہے، اور یہ دیکھ کس قدر کالا ہے، اندھیرے میں بھی الگ سے کالا نظر آ رہا ہے۔ میرا دوست جانتا تھا کہ مجھے غیر مرئی مخلوقات سے بہت زیادہ خوف آتا ہے۔ اس نے مجھے مزید ڈرانا شروع کر دیا، کہنے لگا کہ ہاں، مجھے تو کوئی جن لگ رہا ہے۔ میں نے کہا یار ایسی باتیں نہیں کر، ٹائم دیکھ، 3 بج رہے ہیں رات کے۔ اس نے کہا نہیں نہیں یار، واقعی میں دیکھ، یہ تو کوئی جن ہے۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا یار، میں ویسی ایک بات بول رہا ہوں۔ لیکن اس کو تو شرارت سوجی ہوئی تھی۔ اس نے زور سے آواز دے کر کہا کہ بھائی جن، یہ کہہ رہا ہے میں تم سے نہیں ڈرتا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے شدید غصہ آ گیا، اور میں نے زور سے کہا کہ یار مذاق کی بھی حد ہوتی ہے، بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے غصہ آ گیا ہے تو وہ بھی چپ ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ چلو یار میں دیکھ کر آتا ہوں یہ ٹرین کیوں رکی ہوئی ہے۔ وہ اٹھ کے نیچے چلا گیا۔ اب اس کمپارٹمنٹ میں اکیلا رہ گیا تھا، اور مجھے اس کالے ہیولے سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ میں کھڑکی کی طرف تکیہ رکھ کر لیٹ گیا اور دھیان ہٹانے کے لیے ڈائجسٹ پڑھنے لگا، کیونکہ اس وقت موبائل وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اس وقت ڈائجسٹ ایک بہترین انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا۔ ابھی میں نے آدھا ہی صفحہ پڑھا ہوگا کہ مجھے اپنے سر کے اوپر سے کوئی چیز آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو اف خدایا، ایک کالا ہاتھ جو میرے ماتھے پر ٹچ کر کے ایک دم سے پیچھے چلا گیا۔ میں نے اس ہاتھ کی ایک جھلک دیکھی تھی، اور میں نے باقاعدہ اس ہاتھ کا لمس محسوس کیا تھا۔ یہ ہاتھ حد سے زیادہ کالا تھا،
اور ایک عام ہاتھ کے مقابلے میں کافی بڑا تھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر بال ہی بال تھے۔ میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، میں کھڑکی سے دور ہٹ کر بیٹھ گیا۔ کھڑکی کے پاس جانے کی میرے اندر ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا دیا کہ نہیں یار کچھ نہیں ہے، یہ میرا وہم ہوگا۔ تھوڑی دیر تک میں کھڑکی کی طرف دیکھتا رہا لیکن مجھے دوبارہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ یار یہ میرا وہم ہی ہوگا، اور اس بار میں دوسری طرف سر کر کے لیٹ گیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن ڈر اتنا زیادہ لگ رہا تھا نیند تو آنی ہی نہیں تھی۔ 1 منٹ بعد ہی جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میری روح کانپ گئی۔ ایک بہت بڑا کالا چہرہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھیں کھلتے ہی ایک جھلک کے بعد فوراً وہ چہرہ غائب ہو گیا۔ چہرہ بہت زیادہ خوفناک اور کالا تھا۔ اس کی کالی کالی آنکھیں کسی جانور کی طرح لگ رہی تھی جن میں عجیب طرح کی چمک تھی۔ میری تو حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں فوراً اٹھا اور کیبن سے باہر نکل آیا۔ میرا پورا جسم خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ کمپارٹمنٹ کے باہر جو پتلی راہداری ہوتی ہے وہ بھی پوری خالی تھی۔ میں نے سوچا نیچے اتر جاؤں اور جا کر اپنے دوست کو دیکھوں۔ میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے برابر والے دونوں کمپارٹمنٹ بھی خالی تھے۔ میری مزید آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے دوست پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے کیوں اس نے خواہ اس غیر مرئی مخلوق کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی چل رہا تھا کہ میں نیچے کیسے اتروں گا، نیچے تو وہ غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس وقت جو ماحول تھا، جو خوف میرے اوپر طاری تھا، میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو آپ کیا محسوس کرتے۔ آخرکار میں نے فیصلہ کیا کہ واپس اپنے کمپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہوں اور جا کے دونوں کھڑکیاں بند کر دوں گا اور وہیں بیٹھ کر اپنے دوست کے آنے کا انتظار کروں گا۔ میں واپس کمپارٹمنٹ کی طرف آیا۔ میں بھی کمپارٹمنٹ کے گیٹ پر ہی پہنچا تھا۔ میں نے اندر دیکھا تو اللہ میری توبہ، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انتہائی کالا جسم کمپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ اتنا لمبا تھا کہ اس کی کمر اوپر چھت پر لگ رہی تھی اور وہ جھک کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے اور اس کا حجم کچھ عجیب سا تھا اور انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ ہلکی مگر بہت زیادہ خوفناک اور عجیب سی آواز نکال رہا تھا۔ اس کا رنگ اس قدر کالا تھا کہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے تو ایسا لگا کہ بس اب میری جان نکل جائے گی۔ نہ جانے کیسے بڑی مشکل سے میں نے اپنی ساری ہمت جمع کری اور بھاگنا شروع کر دیا۔ 2 بوگیوں کے بیچ کا راستہ جو ہوتا ہے وہ کراس کیا میں نے اور دوسری بوگی کے اندر آ گیا۔ یہ اکانومی کلاس تھی، یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کو دیکھ کر میری تھوڑی جان میں جان آئی، لیکن خوف کی وجہ سے میرا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے پہلی جو خالی کرسی دیکھی وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔ میرے جسم میں ہمت باقی بچی نہیں تھی کہ میں اور آگے چل سکوں۔ میں بھی بیٹھا ہی تھا کہ مجھے اپنے دوست کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اپنے دوست کی آواز سن کر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے زور سے چیخ کر اپنے دوست کو آواز دی اور سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ باہر شکیل نام کا ایک شخص ہوگا، اس کو اندر بلا دو۔ اس شخص نے میری حالت دیکھ کر فوراً میرے دوست شکیل کو آواز دے کر بلایا۔ میرا دوست گھبرا کر بھاگتا ہوا اوپر آیا اور اپنے دوست کے گلے رکھ کر میں بہت زیادہ رویا۔ میرا پورا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میرا دوست بھی میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور وہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں نے رو رو کر سب کو سارا واقعہ سنایا اور اپنے دوست سے کہا کہ اب میں واپس اپنے کمپارٹمنٹ میں نہیں جاؤں گا۔ وہاں بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہاں پر بہت خطرناک آسیب کا سایہ ہے۔ میرے دوست نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ بس ٹرین چلنے والی ہے، آگے کا ٹریک کلیئر ہو گیا ہے۔ نہ جانے میرا دوست کب اپنے کمپارٹمنٹ سے سامان لے کر یہاں آیا، مجھے نہیں پتا۔ مجھ پر تو مدہوشی طاری ہو گئی تھی اور میں تھوڑی دیر بعد ہی وہیں لیٹ کر سو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے کبھی ٹرین میں رات کا سفر نہیں کیا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اب بھی جب کبھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے جسم پر ایک انجانا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی مذاق میں بھی ایسے کسی غیر مرئی مخلوق کو متوجہ نہ کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ ایسی خوفناک کہانیوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں۔ اور دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو آپ اپنے مزید دوستوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
اور دوستوں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے اور وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور شیئر کریں نیچے دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر۔ ہاں لیکن اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ یہ واقعہ کسی اور چینل پر نہ سنایا گیا ہو۔ ہم آپ کا واقعہ ضرور شائع کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔